شاہنواز عالم ازہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ثنا خان پیغمبر بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم محترم جناب شعیب رضا وارثی صاحب قبلہ بھدووی کی بھی آمد ہوئی ہے۔ بس کچھ دیر کے بعد یہ سارے لوگ آپ کے بہترین سماعتوں کے دہلیز تک آئیں گے اور آپ کے سماعتوں کو حضور علیہ السلام کے ذکر سے آپ کے سماعتوں کو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ آئیے حضرات اس سے قبل ایک خطاب کرنے کے لیے ایک بہترین خطیب کو میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پیش کیے دیتا ہوں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا رفیق رضا عارف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب دل کو نور مجلہ فرمائیں۔ اگر آپ ایسے ہی خاموشی سے سنتے رہیں تو میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ اور بھی آئیں گے جن کی زبان پھسل جائے گی۔ آپ خاموشی سے نہ سنیں، تھوڑا بیدار ہو جائیں، بیداری کا ثبوت دیں، آنے والے خطیب کا، آنے والے مہمان کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر و رسالت کے چھاؤں میں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرص مقدس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو لکھ رہے ہو تو سطرے بھلی بھلی لکھ دو، شگفتہ گلشن زہرا کی ہر کلی لکھ دو، میرے لہو کو میرے آنسوؤں سے پر کر کے تمام خونے جگر سے علی علی لکھ دو۔ وعمل الصالحات سيجعل له الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، معلم کائنات حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھے باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، کیا بات، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ چند شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے محبت سے، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ السلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں،
ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ پڑھیں درود شریف۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ یہ بات بالکل حتمی اور یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، احکم الحاکمین، فعال لما یرید ہے، اور صاحب کن فکاں ہیں، وہ خالق ہفت آسماں، مالک ایواں ہیں، لیکن ان ساری حقیقتوں کے باوجود اس کا ہر کام اسباب و وسائل ہی کے حوالے سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کو عالم اسباب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانوں کا یہ جم غفیر جو دن و رات کائنات کی تسخیر میں سرگرداں اور نت نئی نئی ایجادات میں مصروف ہے، اس کے تسکین جسم و روح کے لیے جس طریقے سے اس کی تسکین کے لیے جسم کی تسکین کے لیے زمین کا مخملی فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، درختوں سے طرح طرح کے پھل فروٹ پیدا کیے، کھیتوں سے طرح طرح کے اناج پیدا کیے، اسی طریقے سے روح کی آرائشوں اور زیبائش کے خاطر اس کی تسبیح و تہلیل اور اوراد و وظائف کا نسخہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی ایک نورانی قطار اسی مقصد خیر کے لیے سجائی گئی۔ روح کی بالیدگی اور اس کی تقویت اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی چراغ جلائے رکھا، کوئی نہ کوئی چراغ روشن کیے رکھا۔ جب کبھی اس چراغ کی لو مدھم پڑ جاتی تو اس چراغ کی جگہ کوئی دوسرا چراغ روشن کر دیا جاتا، مگر جب نبی آخر الزماں، فخر رسولاں، انیس بے کساں، مسیحائے دو جہاں، حضور روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان نبوت و رسالت کے شمس و قمر بن کے چمکے تو دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا۔ ماضی کی تمام حقیقتیں تاریخ کا روشن باب بن گئیں، ماضی کی تمام حقیقتیں تاریخ کا روشن باب بن گئیں۔ صدیوں کی مذہبی داستاں جس نقطۂ عروج کی آرزو مند تھیں، اس نے اپنے جمال جہاں آرا سے کائنات کے ذرے
کے ذرے کو منور و مجلہ فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد فرمان خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کی رخصت کے ساتھ ساتھ آپ کا سلسلہ فیض بارانی کم ہو گیا ہو، یا آپ کی بساط میں ذہب سمٹ گئی ہو، یا آپ کی تبلیغ غرد و غبار ہو گئی ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے دو ایسے گروہ ہیں جو اپنی بھرپور کوششوں سے، اپنی طاقت و قوت سے اس کی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ اولیاء کرام کا ہے، دوسرا گروہ علماء عظام کا ہے۔ حضرات محترم، آج کی محفل میں تھوڑی دیر مجھے اولیاء کرام کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم۔ تو دوسرے مقام پر ان کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو تیسرے مقام پر انہیں خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ انہی کے تعلق سے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگے فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ کام جو خرق عادت کے طور پر صادر ہوتے ہیں انہیں کرامت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہیں کرامت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کرامت کی اسلام میں مستقل ایک حیثیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک جہاں جہاں اولیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں وہیں ان کی کرامتوں کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حضرت آصف بن برخیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کا حاضر کر دینا، یہ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے اور قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم بنت عمران کا بغیر موسم کے انگور کا گچھا پانا، یہ حضرت مریم بنت عمران کی کرامت ہے اور قرآن شریف سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو اپنی مخصوص طاقت و قوت سے نواز کر کے ان کی شخصیت کو ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ اور رہنما منزل بناتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آخری بات میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ہم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پہ رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری کے، بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب سب لوگ غمگین ہوں گے اس وقت وہ بے غم ہوں گے، جب سب لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت وہ بے خوف ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ برادران ملت اسلامیہ، جب کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، تو اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سانس میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے سینے کو یاد الہی سے چمکانا چاہتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایسا کرنا چاہتا ہے، اپنے سانس میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو روشن کر لیتا ہے، تو قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ او میرے بندے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس مرتبے پر فائز ہونے کے لیے صرف دل کو روشن کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف سانس میں خوبیاں پیدا کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف سینے کو چمکانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی بھٹی میں جھونکنا پڑے گا۔ جب تم ایسا کرو گے تو دل بھی روشن ہو جائے گا، سینہ بھی مہک اٹھے گا، سانس بھی مہک اٹھے گی، سینہ بھی چمک
چمک اٹھے گا، دل بھی روشن ہو جائے گا، غرض کی گویا کی پورے بدن میں طاقت و قوت ہی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو شاعر اسلام کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں غبار آلود ہیں، لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں نے اس وقت کے مطابق میں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اگر میرے بولنے میں کچھ اغلاط واقع ہوئے ہوں تو میں ان علماء کرام کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔